السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما ورب زدني فهما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کے کل کائنات مالک کے عرض و سما کے لیے خاص. اللہ کی بڑائی اور کبریائی کے بعد ان گنت بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں نیر تابہ مہر درخشاں غیرت قدسیاں فخر پیغمبراں رحمت جہانہ والی بے کساں شفیع آسیاں محسن انسانیت شاف محشر سید ولد آدم سید الانبیاء سید الرسل سید البشر جناب سیدنا محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے وحی کا آخری ترجمان اور پیغمبر بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا.
حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کا ایک دعائیہ کلمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ بہت ہی اہم اور غور طلب بات ہے۔ پورے خطبہ جمعہ المبارک میں اگر ایک مسئلہ، ایک بات بھی آدمی ذہن نشین کر کے چلا جائے اور پھر اس پر عمل کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرے تو یقیناً یہ ایک مسئلہ ہی زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت عظیم قرآن مجید کی دعا ہے جو آج ہر مومن مسلمان روئے زمین پہ بسنے والا اپنے اندر یہی جستجو، یہی تڑپ لیے، یہی فکر لیے زندہ ہے کہ میری اولاد، میری بیوی، میرے بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ لیکن ایسی مثالیں روئے زمین پہ بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید نے، احادیث رسول نے بہت آسان سا طریقہ اور کلیہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی دنیا کے اندر کوئی مسلمان شادی کرنے کی سوچ رکھتا ہے تو اس کے سامنے 4 باتیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات کہ جس سے میری شادی ہو وہ حسب نسب والی ہو، قوم قبیلے والی، برادری والی، اونچا خاندان ہو۔ دوسری بات وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مالدار بھی ہو، درم و دینار کی وارث بھی ہو۔ اور تیسری بات اس کا حسن، اس کا جمال۔ اور چوتھی اور آخری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دینداری۔ اب روئے زمین پہ آنے والے ہر انسان کی یہ خواہش ہے میری اولاد نیک ہو، میری اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دل کا چین بنے۔ تو اس کے لیے آدم سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک آنے والے مومنین اور غیر مومنین، مسلمان اور غیر مسلم یہی تمنائیں کرتے آئے۔ لیکن اسلام نے، قرآن نے، صاحب قرآن کے فرمان نے ہمیں بڑا آسان سا طریقہ بتلایا ہے کہ 4 باتیں آپ سامنے رکھیں، پہلی 3 کو چھوڑ دیں، پس طاق رکھ لیں، آخری اور چوتھی بات جو ہے اس کو آپ سامنے رکھیں۔ پھر دیکھنا اس چوتھی بات کی برکت سے اللہ احکم الحاکمین تمہارے لیے باقی کی 3 خوبیاں بھی اس کے اندر کیسے بناتا ہے۔ سب سے پہلی بات، آج ہم اپنا معیار دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو معیار کی بات آپ کے سامنے بطور دلیل کے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج جتنے بھی بڑے سے بڑے عمراء ہوں گے، امیر ہوں گے، صاحب ثروت ہوں گے، صاحب مال ہوں گے، لیکن کوئی ایسا حاکم بھی دیکھا ہے جو 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمران ہو، جس کی ہیبت سے، جس کے جلال سے، جس کے روب سے، جس کی ہیبت سے، دبدبے سے کیسر و کسرا کے محل بھی کانپتے ہیں؟ اللہ اکبر۔
رات کے پہر مدینہ کی بستی میں مدینہ کا حاکم 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمران گشت کر رہا ہے. کہیں میری رعایا میں کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. ایک دروازے کے قریب سے گزرے تو اندر سے گنگناہٹ کی آواز آ رہی. اللہ اکبر. رک گئے، شاید گھر میں کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے. رکے تو کان لگایا تو اندر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ ایک بوڑھی خاتون ماں اپنی بیٹی سے مخاطب ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، صبح دودھ بڑھ جائے گا اور اس کی آمدن بھی بڑھ جائے گی. اللہ اکبر. تو بیٹی آگے سے جواب دیتی ہے ماں فاروق اعظم کی حکومت ہے، عدل و انصاف کی حکومت ہے. کہا اب اس رات کے اندھیرے میں کون سا امیر المومنین دیکھ رہا ہے؟ بیٹا ملا دے. اللہ اکبر. ہماری سوچ شاید ہوگی کہ ماں واقعی یہ بات کہہ رہی تھی. نہیں، میرا اور آپ کا کوئی شاگرد ہو، غلام ہو، خادم ہو، اللہ اکبر، آج کسی میں اچھی خوبی دیکھتے ہیں، کوئی خطیب اچھا مقرر ہو تو ہم خیال کرتے ہیں یار اس کا استاد کتنا اچھا ہوگا. اور استاد تو ہو آمینہ کا لال، مکہ کا در یتیم، نبیوں کا امام، ساری کائنات کا سردار. اللہ اکبر. ان کے ماننے والے، ان کے تربیت یافتہ، کیا ان کے بارے میں کبھی ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. بوڑھی اماں اپنی بیٹی کی تربیت کی غرض سے یہ اس کے سامنے بات رکھ رہی ہے. بیٹا کون سا امیر المومنین اس وقت دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا ماں امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، لیکن امیر المومنین کا رب تو دیکھ رہا ہے. وہ عرش کا رب تو دیکھ رہا ہے. وہ عرش کا رب جو یہ کہتا ہے کہ رات کی تاریکی ہو، سیاہ پتھر ہو اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کا ریگنے والا کیڑا بھی مجھ کو دکھتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے. اتنی گفتگو سنی، دروازے پہ نشان لا کے واپس پلٹ گئے. صبح ہوئی، 22 لاکھ مربع کلومیٹر کا حکمران جس سے کیسر و کسرا کے بادشاہ نام سن کے کامتے، جنہوں نے اپنی محل کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے پر پابندی لگا رکھی تھی کہ جب ان کا نام ان کے سامنے آتا محل کانپنا شروع ہو جائے. وہ امیر المومنین وہ فقیر بن کر، سائل بن کر، سوالی بن کر وہ اس دروازے پہ کھڑا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے. ادھر سے آواز آتی ہے من دق الباب، دروازے پہ آنے والے کون؟ کہا خطاب کا بیٹا عمر. امیر المومنین بھی نہیں کہا امیر المومنین آپ کیسے آنا ہوا؟ کہا بڑھیا میں تیرے دروازے پہ ایک سائل بن کے آیا ہوں. کس بات کا سوال ہے؟ کہا جس بیٹی کو تو رات دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، جو بیٹی تیرے سوال کا جواب دے رہی تھی، اس بیٹی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کے آیا. اللہ اکبر. بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ اپنی اولاد سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتے ہیں، دل کو سرور اور چین اور راحت پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کی ابتدا ہمیں کو ہی کرنا ہوگی. نبی کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہقی کی یہ روایت، من ولد له ولد فليحسن اسمه وعدبه فإذا بلغ فليزوجه وَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ اسْمًا فَإِنَّمَا اسْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ.
کاش کہ اگر یہ ایک حدیث مبارکہ ہم نوٹ کر کے لے جائیں، ذہن و قلم میں محفوظ کر کے لے جائیں، اور اپنے اپنے حالات پہ غور و فکر کرنا شروع کر دیں، تو یقیناً پورے معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے، پورے معاشرے کی برائیاں ختم ہو سکتی ہیں، دفن ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک حدیث مبارکہ اور اس کے اوپر اپنے آپ کو پیش کرنے کا ہم دستور بنا لیں۔ نبی کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، فرمایا جب کسی کے ہاں بچہ ہو یا بچی ہو، اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی تربیت کرے، اسلام کے مطابق۔ اسلام کے مطابق اگر ناموں پہ بات کی جائے تو کئی خطبات جمعہ میں بھی اس کی بات مکمل نہ ہو سکے۔ نبیوں کے نام، صحابہ کرام کے نام، تابعین کے، تبع تابعین کے، اولیاء اللہ کے نام رکھے جائیں۔ جیسا نام ہوگا اس بچے کے اندر اس نام کا عکس ضرور دکھائی دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ہاں بچہ یا بچی پیدا ہو وہ اس کا اچھا نام رکھے، اسلامی نام، اور اسلامی نام کے ساتھ ساتھ اس کی گھر سے اچھی تربیت اسلام کے مطابق کرنا شروع کرے، جس کے لیے سب سے پہلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو لا الہ الا اللہ پہلا کلمہ جب وہ بولنے کے قابل ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو سکھایا جائے۔ اور جب پھر یہ نام بھی اچھا رکھا گیا، تربیت بھی اچھی ہو گئی، تو پھر فرمایا جب یہ بالغ ہو جائے، جب یہ بالغ ہو جائے، بچی ہو بچہ ہو، اس کے وقت سے اس کا نکاح کر دیا ہے۔ وَإِن لَمْ يُزَوِّجْهُ، اگر تم اس کے باوجود نام بھی اچھا ہے، تربیت بھی اچھی ہو گئی ہے، بالغ ہونے کے بعد تم اس کا نکاح نہیں کرتے، وَإِن لَمْ يُزَوِّجْهُ فَأَصَابَ إِثْمًا، فرمایا اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، تو اس کا گناہ اسم علی ابیہ، اس کے والدین کے سر پہ، اس کے باپ کے سر ہوگا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ آج اگر ہم ذہن میں بٹھا لیں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آج پورے معاشرے کے اندر اس فرمان کو پسے تاج رکھ کے آج پورا معاشرہ اللہ کی قسم بدنامی کا ایک بہت بڑا داغ ہمارے ماتھے پہ لگا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جالسار اس دروازے پہ سائل بن کے کھڑا ہے، کہا امیر المومنین، کہاں آپ اور کہاں ہم غریب لوگ؟ کہا نہیں، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسب نسب، مال و دولت، حسن و جمال سب کو ایک طرف رکھ دو، صرف دینداری ہے۔ کہا مجھے اس بچی کی دینداری پسند ہے۔ اور اللہ کی قسم جب یہ رشتہ انتخاب کیا تو پھر خالق کائنات نے کس طرح نوازا کہ عمر بن عبدالعزیز جیسی ہستیاں اسی گود سے پروان چڑھتی۔ عمر بن عبدالعزیز اور کتنی ہستیاں ایسی، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبیوں نے بھی اسی بات کی دعا مانگی، اللہ اولاد ہو تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دل کی راحت سکون ہو۔ ربی حبلی من الصالحین، حضرت ابراہیم یہی مانگ رہے، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، حضرت زکریا مانگ رہے تو یہی مانگ رہے، ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم کی ماں زوجہ عمران
مانگتی ہے تو یہی کہ اللہ جو میرے پیٹ میں ہے، اللہ میں تیری نظر کرتی ہوں تیرے دین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کو خالق کائنات نے 2 بیٹیاں دی، اس نے اچھی تربیت کی دین کے مطابق، اور پھر ان کا وقت پر اس کا نکاح کر دیا، قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن ہوتا کیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جو کفار کی حالت تھی، مشرکین مکہ کی اور فرعونیوں کی جو حالت تھی، آج ہم اس سے بھی کئی ہاتھ آگے جا چکے ہیں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچے مروائے کہ کوئی موسیٰ پیدا نہ ہو جائے، اور مشرکین مکہ تھے، انہوں نے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا، اور یہ دونوں گناہ سے ہم سے کئی ہاتھ پیچھے رہے۔ ہم وہ ہیں، فرعون نے جنم لینے کے بعد بچوں کو مروایا، اور مشرکین مکہ نے بھی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کیا، اور ہم ہیں بچہ ہو بچی ہو ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، پھر ہم مسلمان ہیں۔ وضع میں تو ہے نثارا تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائی ہو، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، پھر بھی ہم محب رسول ہیں، پھر بھی عاشق رسول ہیں۔ دوستو، آج اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہماری اولادیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس کے لیے ایک سمت، ایک راستہ، ایک سیمپل ہمارے سامنے، نبی کائنات کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے، اور ایک اور ماں کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھ دو۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر مارکا بپا ہونے سے پہلے فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں، فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ نبی کائنات اپنی افواج کی، صحابہ کرام کی 313 کی صفوں کو درست کر رہے ہیں، اور کفار کی فوجوں کا کمانڈر ابو جہل اپنی صفوں کو درست کر رہا ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے اس دائیں ہاتھ کو ایک نوجوان نے پکڑا جس کی کم و بیش عمر 14 یا 15 سال تھی۔ کہا چچا ہم کو بتلاؤ کہ اب ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے اس کی طرف ابھی پلٹنے کا ارادہ کیا، اتنے میں دوسری طرف سے 15 یا 16 سال کا نوجوان کہنے لگا ہاں چچا یہ صحیح کہتا ہے، ہم کو بتلاؤ ابو جہل کون ہے؟ کہا بیٹو مجھ کو بتلاؤ، تم ابو جہل کا پوچھ کے کرنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ہم کو خبر ہوئی ہے کہ وہ ہمارے آقا، ہادی، راہبر، پیشوا، مقتدا، راہبر اور رہنما، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے۔ کہا پھر تم کیا کرو گے؟ کہا یہ نہ پوچھ، ہم کو بتلا دے، شام کا سورج غروب بعد میں ہوگا، اس کی گردن تن سے پہلے جدا ہو چکی ہوگی۔ کہا میں نے ان کے جذبات کو دیکھا، ابھی اپنے اشارہ ابرو کو اٹھایا اور مکہ کی فوجوں کو درست کرتے ہوئے کمانڈر ان چیف کی طرف اٹھائی۔ کہا بیٹو وہ سامنے ابو جہل ہے۔ کہا کیا دیکھتا ہوں؟ میدان گرد و غبار سے ہٹ گیا۔ جب گرد و غبار میدان سے چھٹا تو کیا دیکھتا ہوں؟ سامنے ابو جہل گھوڑے سے
نیچے گرا ہوا، گردن اس کی کٹ چکی، یہ دونوں بچے فضا میں اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس دشمن رسول کو میں نے قتل کیا، اور دوسرا کہتا ہے اس کم بخت کو میں نے قتل کیا۔ کائنات کے امام نے ٹھنڈا سانس لیا اور کہا فرا تیری قسمت کا کیا کہنا، تو نے ایسے لالوں کو جنم دیا کہ جنہوں نے جنگ کی کایا پلٹ کے رکھ دی ہے۔ ہائے ہائے، یہ تربیت کس نے کی؟ اس ماں نے جس ماں نے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا اور اولاد کے سامنے اس سیرت پہ عمل کر کے دکھایا۔ کس ماں کا؟ اگر آپ چاہتے ہو ہمارے گھروں میں یہ گلشن توحید رسالت کے مہکتے ہوئے ایسے پھول جنم لے، تو اس کے لیے رشتہ انتخاب کے وقت تمہیں نبی کائنات کی حدیث ذہن نشین ہونی چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے، تابعین کے دور کی بات، حضرت عمر بن عبد العزیز کا دور ہے، عبد الرحمن بن فروخ مدینہ کی فوجوں کا ایک سپاہی ہے، وہ فوجوں کے ساتھ کسی مارکے میں جانے لگا تو اپنی بیوی کو 40,000 اشرفیاں دے کے گیا، 40,000 اشرفیاں، اور چلتے چلتے جہاد فی سبیل اللہ میں 27 سال کا عرصہ گزر گیا اور اپنی بیوی کو امید سے چھوڑ کے گیا اور کہا اگر تجھ کو میرے بعد ضرورت پڑے تو میرا پتہ نہیں ہے میں کب واپس آؤں، تو اس سے اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر لینا۔ عرصہ 27 سال گزر گئے، اسلام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد کے اندر گزرے۔ 27 سال کے بعد یہ اللہ کا ولی واپس پلٹا، اپنے گھوڑے پہ سوار ہے، مدینہ کی گلیوں کا چکر لگاتے ہوئے دیکھتا ہے میرا گھر کدھر ہے۔ گھر ڈھونڈا، دروازے پہ دستک دی، ایک نوجوان، اللہ اکبر، اس واقعہ پہ اللہ کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کیا وہ لوگ تھے، اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دے گئے، آج ہمیں گھر بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا، آج ہم سنی بھی ہیں، وہابی بھی ہیں، عاشق رسول بھی ہیں، محب رسول بھی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن اس طرح کے مومن نہیں بنا سکے اپنے آپ کو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے 26-27 سال کا نوجوان اٹھا، دروازہ کھولا، اس بابے کی غیرت کو جوش آ گیا۔ عبد الرحمن اللہ اکبر اپنے گھوڑے سے نیچے اترا، تلوار کو فضا میں لہرایا، جوان کے گریبان کو تھام کے کہا بدبخت، میری عدم موجودگی میں تجھ کو کس نے اجازت دی میرے گھر میں داخل ہو؟ یہ بوڑھا گھر میں داخل کے وقت اس کو للکار رہا، اور بچے نے، بیٹے نے باپ کے گریبان کو تھاما ہوا، کہا تو کون ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تدخلوا البیوت، کسی کے گھر میں داخل مت ہو مگر سلام کے ساتھ، اجازت کے ساتھ۔ تو کون ہے بلا اجازت گھر میں داخل ہوا جا رہا ہے؟ کہا اور کم وقت مجھ کو روکتا ہے، میرا گھر ہے، تو میرے گھر میں کیسے؟ دونوں میں بات بڑھی، مدینہ کے لوگوں نے بات سنی، دوڑتے ہوئے آئے، ہائے ہائے، جن کے شاگرد حسن بصری، امام مالک دوڑتے ہوئے آئے، اس بوڑھے اور جوان کے درمیان میں کھڑے ہو گئے، حائل ہو کر کہنے لگے، کہا بابا جی آدھی رات کا وقت ہے،
اور بھی مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے. کہا یہ ہمارے استاد ہیں، اور اس کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے کہ مسافر ہے، تھکا مارا آیا، کہیں پناہ تلاش کرنے میں فکر مند ہے، روکا. کہا بابا جی آپ مسافر ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کو مسافر خانے میں، مہمان خانے میں آپ کا بستر لگاتے ہیں، تمہیں آرام کے لیے جگہ دیتے ہیں. کہا ہے مجھے سمجھانے والے، اور کہا اس کم وقت کو کہو اپنا ٹھکانہ کرے، یہ کون ہے جو میرے گھر میں. جب دونوں میں بات بڑھی، مدینہ جمع ہو گیا. اللہ اکبر. ماں اوپر بالا خانے میں موجود ہے. جب شور برپا ہوا، اس نے اوپر سے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا ماجرا کیا ہے. جب دیکھا وہ کہتا ہے میرا گھر، یہ کہتا ہے میرا گھر. جب عبد الرحمن گئے تھے، خود 27 سال کے تھے، نوجوان، اب واپس پلٹا ہے تو بوڑھا خمیدہ کمر والا بزرگ ہو چکا ہے. جب اوپر سے عبد الرحمن کی بیوی نے اپنے شوہر کی آواز کو پہچانا، اللہ اکبر، کہنے لگی ربیہ رک جاؤ، یہ بوڑھا کو یہاں مسافر نہیں ہے، تیرا باپ جو آج سے 27 سال بیشتر غزوات میں شمولیت کے لیے گھر سے نکلا تھا. اللہ کی قسم جب ماں کی اوپر سے آواز بیٹے نے سنی، شوہر نے اپنی بیوی کی آواز کو سنا ہوگا، تو کعبے کے رب کی قسم ہے مدینہ کا منظر عجب تھا، عجب منظر تھا. باپ بیٹا جو چند لمحے دست و گریبان ایک دوسرے کا گریبان تھامے ہوئے تھے، جب باپ بیٹے کا پتا چلا تو ان کی فرفتگی اور شگفتگی کا کیا عالم ہوگا کہ وہ بوڑھا 27 سال کے بعد لوٹنے والا اپنے جوان بیٹے کو سامنے دیکھ رہا، اور بیٹا اپنے 27 سال بعد اپنے باپ کی شکل کو دیکھ رہا. پہلی دفعہ جب یہ آپس میں گلے لگے ہوں گے، اللہ کی قسم آسمان بھی خوشی سے رو پڑا ہوگا، زمین بھی رو پڑی ہوگی. پورے مدینہ کی باسیوں کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ آج عجیب منظر دیکھا ہے. عبد الرحمن اندر گئے، اپنی بیوی سے ملے، گفتگو چلتے چلتے ادھر مسجد نبوی کے میناروں سے اذان فجر گونجنے لگی. اذان ہو گئی، یہ محو گفتگو ہے، گفتگو کرتے رہے. اچانک بیوی نے جب خیال کیا کہ میرا بیٹا اللہ اکبر نماز فجر سے فراغت کے بعد مسند رسول پہ بیٹھ چکا ہوگا، تو کہا اور عبد الرحمن کہ آج 27 سال کے بعد آئے ہو، کیا اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز ادا نہیں کرو گے؟ کہا ہو مجھ کو تو یاد ہی نہیں رہا. کہا اچھا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. چلتے چلتے اچھا یہ بتلاؤ وہ 40,000 اشرفیوں کا کیا بنا؟ کہا پہلے نماز تو پڑھاؤ میرے سرتاج، پہلے نماز تو پڑھاؤ، بعد میں حساب بھی انشاءاللہ پورا دے دوں گی. مسجد میں گئے، ایک دفعہ پھر حیران و ششت رہ گئے. ایک دفعہ پھر ان کی آنکھیں غلطی کھا گئی. دیکھا مسجد نبوی کچا کچ بھری ہوئی، اور ایک اوپر چبوترے پر مسند رسول پر نوجوان بیٹھا ہوا. جب اس نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو ادب سے اپنی نگاہوں کو جھکا دیا. جب اپنے سر کو جھکایا تو باپ کو پہچاننے میں ایک دفعہ پھر دقت محسوس ہوئی. اللہ باپ کو، اس مسافر کو، مدینہ کے اس مسافر کو، مہمان کو اپنی نماز بھول گئی. کہا اللہ کی قسم 27 سال کے عرصہ میں نے بڑے بڑے ملکوں میں بڑے بڑے مسند حدیث کے شیوخ الحدیث کو دیکھا، لیکن اتنا مرتبہ، اتنی شان و شوکت، اتنا
بلند مقام، اس سے بلند مقام کا مالک میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اپنے ساتھ قریب بیٹھے ہوئے ساتھی سے پوچھنے لگے بھائی یہ بتلاؤ یہ جوان کون ہے جس کو اللہ نے اتنے شان سے نوازا ہوا ہے؟ ساتھ بیٹھنے والے نے کہا بھائی پہلے نماز تو پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، نماز پڑھی، پھر پوچھا، کہا یہ اللہ اکبر امام ربیہ ہیں جن کے درس حدیث میں امام مالک امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھے۔ اللہ اکبر، کس شان کا، کس جلال کا مالک۔ ایک دفعہ آنکھیں پھر تر ہو گئی اور اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے اپنے سر کو بارگاہ الہ العالمین میں پھر جھکا دیا کہ اللہ تیرا شکر ہے 27 سال تیرے اسلام کے لیے قربانی دی، اس کے صلے میں تو نے مجھ کو ایسا فرزند دیا کہ میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اسی خوشی کے عالم میں گھر لوٹے۔ گھر جب لوٹے اللہ اکبر، بیوی سے پوچھا اللہ والی یہ تو بتلا یہ میرے لختے جگر نے اتنا شان کہاں سے پایا ہے؟ کہا میرے سرتاج مجھ کو یہ پہلے بتلاؤ کہ 40,000 اشرفیاں زیادہ عزیز ہیں یا بیٹے کی تعلیم و تربیت اور مقام؟ کہا اللہ کی قسم 40,000 اشرفیاں تو دور کی بات، روئے زمین کا سیم و زر مل کر بھی اس تربیت کے مقابلہ میں کھوٹے سکے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ کہا پھر وہ 40,000 کی جو امانت تھی میں نے تیرے بیٹے کی تعلیم و تربیت پہ لگا دی ہے۔ ایسی مائیں لے آؤ، ایسی مائیں۔ اور ایک اور ماں دکھا دوں اس برے صغیر کے اندر 1857 کی تحریک چل رہی تھی، 1857 کی تحریک، اللہ اکبر، بالا کوٹ میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ موجود ہیں۔ جب صبح ہوئی ایک شریر بدن کا نوجوان جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں پھوٹی، ابھی اس کی مونچھ بھی نہیں پھوٹی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ اسماعیل محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے لگا شاہ جی میں بھی آپ کے قافلے کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں بھی کفار کے مقابلہ میں، سکھوں کے مقابلہ میں آپ کے ساتھ۔ کہا بیٹا ہمارا راستہ پرخطر ہے، راستہ پرخار ہے، پتہ ہے یہ عسیشوں کا راستہ نہیں، یہ رات کو بارگاہ الہ العالمین میں کھڑے ہو کر التجائیں کرنے کا یہ راستہ ہے، اور دن کی روشنی میں تلواروں کے نیچے اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کا راستہ ہے۔ مسکرایا، گلاب جیسا چہرہ، مسکرایا۔ کہا بیٹا مسکراتا کیوں ہے؟ کہا شاہ جی آپ نے کوئی نئی بات نہیں بتلائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ وہ اللہ کہتے ہیں جب تم یہ دعائیں کرتے کرتے جب اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پہ کرو گے، اس فکر پہ کرو گے، اس اصول اور ضابطے کے اوپر کرو گے، اللہ کہتے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جو اب تم اس کی تربیت میں جو مشقتیں اٹھاؤ گے، جو پریشانیاں اٹھاؤ گے، ان پہ صبر کرو گے تو اللہ کہتے ہیں میں تمہیں جنت کے وہ بالا خانے عطا کروں گا کہ جس پر بڑے بڑے اولیاء بھی رش کریں گے۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما، اور اللہ کہتے ہیں وہ جگہ ایسی ہوگی، پرسکون جگہ ہوگی، وہ ایسی خوبصورت جگہ ہوگی، وہ ایسی اطمینان والی جگہ ہوگی کہ دنیا میں ایسا منظر کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، اور پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اتنے شرف کے ساتھ، عزت کے ساتھ، مقام کے ساتھ رہو گے۔ لیکن اس کے لیے
اپنی اولاد کو ایسی مائیں پہلے دینا تمہارا فرض ہے۔ مسکرائے، شاہ جی نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا شاہ جی آپ نے کوئی نئی بات نہیں سکھائی۔ کہا کیا بات ہے بیٹا؟ کہا یہ باتیں تو میری ماں نے دودھ پلاتے ہوئے مجھے گھٹی میں دی ہے، یہ باتیں تو میری ماں نے پہلے ہی سکھا دی تھی۔ اللہ اکبر! یہ گلاب جیسے رخسار پہ شاہ جی نے نا پیار سے تھپکا دیا، تھپا کے کہنے لگے بیٹا یہ جو پھول جیسے گلاب جیسے رخسار ہے نا یہ جہاد کے راستے میں خشک ہو جائیں گے۔ بچہ آنکھوں میں آنسو لے آیا، آنکھوں میں آنسو لے آیا۔ کہا شاہ جی کوئی اور تو کرتا بات، لیکن آپ کیا یہ بات بھول گئے؟ کیا یہ میرے رخسار آمینہ کے لال مکہ کے در یتیم سے زیادہ قیمتی ہے؟ اللہ کی قسم شاہ جی کا دل بھی پھٹنے کے قریب آ گیا۔ کہا بیٹا تیری کس ماں نے پرورش کی ہے؟ اللہ اکبر! کہاں ہے وہ مائیں؟ آج معاشرے سے مفقود ہو گئی یہ مائیں، غائب ہو گئی۔ کیوں؟ آج محب رسول عاشق رسول سٹیٹس دیکھنے پہ مجبور ہے، حسب نسب ہو، قوم قبیلہ ہو، جاہ و جلال ہو، مال ہو، دولت ہو، ثروت ہو، پھر حسن بھی ہو، جمال بھی ہو، وہ اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں ہوں، دولت، حسب نسب، قوم قبیلہ اور حسن و جمال، پوری روئے زمین کا حسن و جمال جمع کر کے اس دور کا حضرت بلال کی خاک پا پہ قربان کر دیا جائے تو اللہ کی قسم تب بھی بلال کی عزت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مدینہ کی بستی میں مسجد نبوی میں وہ غلام حبشی، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑی پیشانی، بڑے بڑے گال اور پچکی ہوئی آنکھیں، مدینے میں مسجد نبوی میں کھڑا ہے۔ کہا لوگو کون ہے؟ کس مدینے میں کھڑا ہے؟ جب عبد المطلب اپنے عبداللہ کے لیے نبی کے بابا جان کے لیے رشتہ طلب کرنے کو گئے تو پتہ ہے مدینے کے یثرب کے باسیوں نے کیا شرائط لگائی تھی؟ کہا ٹھیک ہے، پہلے رشتہ دیتے نہیں تھے، جب دینے کا ارادہ کیا تو شرط کیا لگائی؟ شرط یہ ہوگی، یعنی کہ اپنے آپ کو ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کہا عبد المطلب بیٹی کا رشتہ تو دے دیں گے لیکن بیٹی ہمارے پاس ہی رہے گی، تیرے بیٹے کو یہاں نہ پڑے گا۔ اللہ اکبر! لیکن آج کئی سالوں کے بعد آج اسی نبی کا غلام جس کے باپ کے لیے شرائط عائد کی جا رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کا غلام حضرت بلال مسجد نبوی میں کھڑا ہے۔ کہا لوگو بلال مؤذن مصطفیٰ اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ میں بھی شادی شدہ ہو جاؤں، عرب کا سب سے بڑا رئیس، مدینہ کا سب سے بڑا رئیس، اور اس کی تمنا ہے کہ کاش بلال میرا دماد بن جائے، اگر میرا دماد نہ بنے تو کم از کم میرے خاندان میں ہی اس کی شادی ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ ہے صحیح غلامی رسول، یہ ہے صحیح معنوں میں اسلام پہ عمل کرنا، اور یہ ہے ایک فکر اور سمت دینا۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لے، یہ تین چیزیں اللہ کی قسم جب دینداری سامنے آئے گی تینوں چیزیں اللہ خود بخود اس کے اندر خوبیاں پیدا کر دے گا۔ مثال رکھ دوں اپنی آپ کے سامنے، اللہ اکبر! اس دور کے اس صدی کے رجل حسین مرشد و مخدوم علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ، باپ نواب زادہ، دادا نواب گھرانے میں پرورش پانے والا
شیخ برادری سے تعلق رکھنے والا دادا جی احمد دین، اور آج بھی احمد پورہ کے نام پہ ان کے دادا کے نام پہ سیالکوٹ میں محلہ موجود ہے۔ شروع سے نوابی خیال، نوابی ذہن، ذرا ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھو کہ جب مدرسے میں پڑھا کرتے تھے تو بچوں کو 10-10 20-20 روپے، جب 10-10 20-20 روپے کی وقت ہوا کرتی تھی، 100 روپیہ بچوں کو دے کے اللہ اکبر ان کی خدمت کرنا، اور زندگی میں کبھی مدرسے سے، جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی وہاں سے ایک لقمہ بھی کھانے کا نہیں کھاتا۔ یہ تربیت شیخ حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کہ مہار برادری سے تعلق رکھنے والے، رحمانی برادری سے تعلق رکھنے والے، لیکن دیکھا تو کیا شیخ ظہوری لائی نے؟ اللہ اکبر، حسب نسب نہیں دیکھا، ذات پات نہیں دیکھی، سٹیٹس نہیں دیکھا، حسن و جمال نہیں دیکھا، دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس وقت سب سے بڑے صغیر میں سب سے بڑے مسند حدیث کے وارث اگر کوئی ہے تو محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ مسلسل 2 سال تک سیالکوٹ سے گجرانوالہ جاتے رہے کہ کاش ایسی بہو میرے گھر میں آ جائے جو حافظ قرآن ہو، حافظ حدیث ہو، تو تاکہ میری نسل سے یہ سلسلہ جاری ہو جائے۔ پتہ ہے شیخ ظہوری لائی خود علامہ صاحب کے والد محترم میرے استاد محترم عبد القادر اوان صاحب حافظ اللہ تعالی چوک منڈے والے یہ بتلاتے ہیں، میں نتھیا گلی میں ہوا کرتا تھا، رمضان کے مہینے میں شیخ ظہوری لائی وہاں میرے پاس ٹھہرے، علامہ صاحب نے کہا کہ ان کے لیے انتظام کر دینا، تو کہا تمام بچوں کا اور اساتذہ کا کھانا اپنے ذمہ لیتے اور نماز عصر پڑھنے کے بعد باہر نکل جاتے پہاڑیوں کی طرف، اور ہر پتھر پہ ہاتھ رکھتے تو کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ہر پتھر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے، اور ساتھ پتہ کیا کہتے؟ اے پتھر قیامت کے دن میری گواہی دینا کہ میں مسلمان ہوں، میرے مسلمان ہونے کی گواہی دینا۔ وہ ظہوری لائی رحمت اللہ علیہ 2 سال مسلسل، اور جب بیٹی کا رشتہ ہو گیا تو اللہ کی قسم ان کے گھر میں پرورش پانے والے ندیم ظہیر صاحب حافظ اللہ تعالی، حافظ آنکھوں سے ذرا کم دکھائی دیتا تھا، ان کے والد محترم نے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت کے لیے جس طرح ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا تھا، حافظ ندیم ظہیر صاحب کو اس کے والد محترم نے علامہ صاحب رحمت اللہ اور ان کی وائف کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ کہتا اللہ کی قسم میں جب بھی رات کو بیدار ہوتا تو اماں جی کو مصلی رسول پہ کھڑی دیکھتا، کام کاج سے فارغ ہو کے صرف 2 گھنٹے آرام کرتی اور ساری رات رب کا قرآن پڑھتی رہتی اور اتنا روتی، اللہ اکبر، کہا کہ ہمیں پھر نیند نہ آتی۔ اور آج تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس وقت ان کے خاندان میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اگر نیت خالص ہو، علامہ صاحب کے کتنے 5 بھائی، 5 کے 5 حافظ قرآن ہیں، 5 کے 5 حافظ قرآن، 3 فوت ہو گئے، 1 شہید ہو گیا علامہ صاحب، 2 طبی موت فوت ہو گئے، اور 2 باقی ہیں، ان کا بھی طریقہ یہی ہے، آگے اولاد ہے ان کا طریقہ بھی یہی ہے۔ اور پچھلے دنوں نیٹ کے اوپر یہ بات بھی آئی کہ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے درمیان والے بیٹے محتسم الہی ظہیر کے بیٹے ساحل الہی ظہیر نے 135 دنوں میں اللہ کے قرآن کو مکمل کیا ہے، حفظ کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اگر ہم بھی چاہتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ایک درد دل آپ کے سامنے رکھا ہے، وگرنہ وضع میں تو نس وگرنہ غزل میں بندش و الفاظ ہی نہیں کافی، جگر کا خون بھی چاہیے کچھ اثر کے لیے۔ ہم بہت کچھ سناتے چلے جاتے ہیں، پڑھتے اور پڑھاتے چلے جاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم اپنے دلوں کو سکون نہ پہنچا سکے، اگر ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اس زندگی میں نہ پہنچا سکے اپنی اولاد سے،
تو کیا توقع ہے دنیا سے جانے کے بعد کون ہماری قبر پہ آ کے دعا مانگے گا؟ کبھی یہ خواہش مت رکھنا، یہ خوش فہمی ہوگی، یہ خوش فہمی ہوگی اس سے پہلے کہ تو موت کی آغوش میں چلا جائے، اس سے پہلے ایسی اپنے بچوں کو ماں دے کے جا، ایسی اولاد پیچھے چھوڑ کے جا جو جب تو قبر میں ہو تو نعت کے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کا جنت میں ایک اچانک درجہ بلند ہوگا، وہ حیران و ششدر ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، کیا وجہ ہے، کیا خوبی ہے کہ میرا ایک درجہ بڑھا دیا گیا؟ اسے خبر دی جائے گی تیرے بیٹے نے آج نیکی کا یہ کام کیا، تیرے لیے یہ دعا مانگی ہے، اور اللہ کی قسم مساجد بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ، مدارس بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ، یہ سارے رفاع عامہ کے کام بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، لیکن اللہ کی قسم جو نیک اولاد صدقہ جاریہ اس کا مقابلہ کوئی بھی صدقہ جاریہ نہیں کر سکتا۔ تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے بتلایا کہ اے نبی اللہ، ابھی اس کی قبر کو نار سے گلزار کر دیا گیا ہے۔ وہاں کھڑے ہو کے پوچھا اللہ یہ کیا منظر ہے؟ ابھی تو اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا تھی، ابھی جنت کے باغات میں تبدیل ہو گئی ہے۔ کہا اللہ کیا ماجرا ہے؟ کہا میرے عیسیٰ یہ دنیا سے جب فوت ہوا تھا اپنی بیوی کو امید سے چھوڑ کے آیا تھا، لیکن دل میں یہ تڑپ تھی، یہ خواہش تھی کہ اللہ تو مجھ کو کوئی اولاد دے گا، بیٹا دے گا تو اللہ میں تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ہمیں بھی یہ اس واقعہ سے ہی سبق لے لینا چاہیے۔ کہا آج اس کا بیٹا پیدا ہونے کے بعد چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا، تو اس کی ماں ہاتھ سے لگا کر اس کو پہلی دفعہ آج اللہ کے گھر میں چھوڑ کے آئی ہے، اور اس نے صرف بسم اللہ پڑھی ہے۔ اس کے بیٹے نے صرف بسم اللہ، لفظ بسم اللہ سے اللہ رب العزت نے اس جہنمی کی رہائی فرما دی ہے۔ اللہ نے اس کی قبر کو جہنم سے نکال کر جنت کے باغات میں داخل کر دیا۔ تو محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یقیناً دل تو یہ چاہتا تھا کہ اس سے بھی آگے چلا جائے، اور انشاءاللہ اسی بات کو انشاءاللہ ہم کبھی پھر موقع ملے گا نا تو آگے لے کے چلیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی یہ سنت رہی ہے کہ جب انہوں نے اپنی قوم کے سامنے واعظ اور اپنا پیغام رکھنا چاہا تو سب سے پہلے اپنے سے ابتدا کی ہے، اپنے سے ابتدا کی ہے۔ تو یقین جانیے کہ جب لوگ جن کو اللہ نے اس بات کا اہل بنایا ہوتا ہے، جب وہ اپنی اہلیت کو نظر انداز کر جاتے ہیں، جب اس کی اوپر پورا نہیں اترتے، تو اللہ ہم جیسے گناہ گاروں سے کام لے لیتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، مساجد میں کمی نہیں ہے، مدارس میں کمی نہیں ہے، لیکن کمی ہے تو اس تربیت سلف کی کمی ہے، منہج سلف کی کمی ہے، جس کمی کی وجہ سے آج امت محمد ذلت، پستی کا، خواری کا یہ سامنا کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہم زندہ رہیں نیکی پر زندہ رہیں، جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں شہادت کی موت سے اللہ نوازے، آمین ثم آمین، جزاکم اللہ۔